کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ ساس کے بھی سنیں، سسر کے بھی سنیں، نندوں کے بھی سنیں، دیور کے بھی سنیں، پھر تیری بھی سنیں، تو یہ تو پاگل ہے، یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سس ہے آکھے، رات کو روئے گی سو رہے آکھے، اگلے دن آکھے گی میں نے تو تیری بہن ہے آکھے ہے۔ تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں۔ ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی؟ کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے۔ 3 سال کا بچہ اسکول میں ڈال رہے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں عطا فرمایا۔ بنیادی طور پر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندو تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے۔ جو جس لائن میں جہاں پر بھی ہے تو یہ آیت اس کے اوپر آتی ہے، تھوڑا علم ہے۔ یقیناً تھوڑے علم کے ساتھ صحیح فیصلے نہیں کیے جا سکتے، تو اس لیے اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک قانون دیا، اور اس پر اتنا بڑا چیلنج کیا، لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف اپنی کتاب لکھتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ پوری کائنات صرف اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے لا ریب فیہ، یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، قانون ہے۔ اسلام کا ایک حصہ عبادات، دوسرا حصہ معاشرت، اسلامی معاشرت اس نے ہمارے اندر جگہ نہیں بنائی۔ جو پٹھانوں کی معاشرت ہے وہ اسی پہ چلتے ہیں، جو پنجابیوں کی معاشرت ہے وہ اس پہ چلتے ہیں، جو سندھیوں کی ہے وہ اس پہ چلتے ہیں، جو بلوچوں کی ہے وہ اس پر چلتے ہیں۔ اسلام ہماری معاشرت بدل دیتا تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اسلام میں آنا بہت آسان ہو جاتا، کیونکہ عبادات سے متاثر کوئی کوئی ہوتا ہے، اور معاشرت ایسی چیز ہے جو اس طرح کھینچتی ہے جیسے شہد مکھی کو کھینچتا ہے، اور جیسے روٹی بھوکے کو کھینچتی ہے، اور جیسے پانی پیاسے کو کھینچتا ہے۔ اسلامی معاشرت ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ جو لوگوں کو کھینچتی ہے۔ شادی بھی معاشرت کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے خود 11 شادیاں کی، 13 کی، 2 شادیاں نکاح ہوا اور طلاق دے دی، گھر نہیں بسایا۔ 11 گھر بسائے، 2 کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہما۔ 4 بیٹیوں کی شادی کی، 11 شادیاں خود کی، شوہر بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، سسر بن کے دکھایا کہ ہماری معاشرت جہاں ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اگر ہم لوگ شریعت کو جانتے تو یہ بڑا خوبصورت نظام تھا، لیکن چونکہ ہم شریعت نہیں جانتے تو جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہت بڑا ظلم وجود میں آ رہا ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جو عدالتوں میں ڈسکس نہیں ہو رہا، جو پنچایتوں میں ڈسکس نہیں ہو رہا، یہ وہ ظلم ہے جو گھروں میں ہو رہا ہے، کیونکہ اپنی وہ حدود باؤنڈری لائن نہیں جانتے کہ میری باؤنڈری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ ایک گھر کیسے چلنا چاہیے اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں۔ اتنی آیات نماز کے لیے نہیں آئیں جتنی ایک گھر کیسے چلنا چاہیے، جتنی اس کے لیے آیات آئیں۔ سورۃ النساء ساری گھر کی زندگی بتاتی، سورۃ المائدہ گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ تحریم گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ طلاق گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ بقرہ میں گھر کی زندگی کی سینکڑوں آیات ہیں کہ ایک گھر کیسے چلنا چاہیے، چونکہ یہ نہ مولوی جانتا ہے، نہ جج جانتا ہے،
نہ یہ اے سی بچہ جانتا ہے، نہ ڈاکٹر جانتا ہے، نہ دیہاتی جانتا ہے، نہ شہری جانتا ہے کہ گھر کیسے چلتا ہے۔ چونکہ یہ چیپٹر میں آپ کو کیا گلا دوں، ہمارے مدرسوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ ہمارے مدرسے بھی زور دکھاتے ہیں جہاں کوئی اختلافی بات آ جائے، پھر انہوں نے ویکھن والے ہوندے زور کیویں لگدے ہیں۔ جہاں کوئی اخلاقی بات آ جائے تو استاد بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، شاگرد بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر تو پڑھائے نہیں جاتے، مدرسوں میں بھی نہیں پڑھائے جاتے، تو میں آپ سے کیا گلہ کروں؟ تو ہمارے مدرسے سے پڑھے ہوئے بچوں کو نہیں پتہ، ہمارے علماء کو نہیں پتہ کہ گھر کیسے چلتا ہے، کہ نبی کی وہ زندگی جو گھر میں تھی وہ کیسی تھی۔ یہ نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی۔ 11 شادیاں شوق کی تھیں، 11 شادیاں شوق کی تھیں۔ شوق ہوتا تو 25 سال کا خوبصورت جوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا، جن کے 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور ہر شادی سے اولاد موجود ہے، اور آپ ایسے حسین ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی۔ اور ام معبد ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا تھا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، میں نے ایک جوان دیکھا یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا۔ کیا کہنے، لم تعبہ خجلا لم تزری بہ سعلا، نہ پیٹ آگے نکلا ہوا، نہ سر کے بال اڑے ہوئے، حسین، دیکھتے ہی نظروں میں جچ جانے والا، وسیم، جتنا دیکھوں اتنا دیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جائے، قسیم، جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے، ان تکلم علیہ البہا، بولے تو نور چھا جائے، ان سکت علیہ الوقار، چپ ہوں تو وقار چھا جائے، ادعج، موٹی آنکھ، اکحل، سرمگی، اشکل، لمبی، احور، سیاہ، اہدب، پلکیں دراز، فی عینیہ دعج، آنکھوں میں ایک کشش، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار، فی لحیتہ کفافہ، داڑھی بڑی خوبصورت، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے نہ ابھرے، ولیع الفم، ہونٹ جیسے گلاب کی پنکھڑی، براق الثنایا، دانت ایسے تھے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، عظیم الہامہ، بڑا سر، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، واسع الجبین، چوڑا ماتھا، ازج الحواجب، بھویں گول کمان جیسی، اشم، ناک یہاں سے اٹھا، اقن العرنین، آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا، ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، جب کبھی مانگ نکالتے، کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، جب کبھی مانگ نکالتے اور پگڑی شریف اتارتے، ٹوپی اتارتے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ ایسے جوان کو لڑکی نہیں ملے گی، ایسا حسن و جمال۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ وہ سی رہی تھی کرتا سی رہی تھی کپڑا، تو سوئی گر گئی، تو کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو اس کے یوں کر رہی تھی، اتنے میں میرے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، ایسا حسن و جمال۔ اور 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی اور 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے، 50 برس کے ہو گئے، 50 سال کے بعد 10 شادیاں، جبکہ شوق اور خواہش ختم ہوتی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کہا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل، فرمایا لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، پھر فرمایا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، آسمان سے بشارت آئی کہ سب جنتی ہیں، سب جنتی۔ یہ شوق کی شادیاں نہیں تھیں، یہ امت کو سکھانے کے لیے۔ معاشرت کے احکام بارش کی قطروں کی طرح ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام مختصر
5 وقت نماز پھر چھٹی، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ پھر چھٹی، زندگی میں 1 دفعہ حج پھر چھٹی، لیکن 24 گھنٹے میرے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے، میں کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میرا کبھی روپ باپ کا ہے، کبھی خامد کا ہے، کبھی بھائی کا ہے، کبھی بیٹے کا ہے، کبھی سسر کا ہے، کبھی چاچے کا ہے، کبھی مخالف کا ہے، کبھی مسجد میں ہے، کبھی دکان پر ہے، کبھی جج کی کرسی ہے، کبھی اے سی کی کرسی ہے، کبھی قائد ہے، کبھی ماتحت ہے، کبھی افسر ہے، کبھی چپڑاسی ہے۔ میرے تو لاکھوں روپ ہیں، ہر روپ میں میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ بارش کے قطروں کی طرح احکام ہیں ہماری طرف۔ اس میں سے ایک یہ مجلس ہے شادی کی کہ ایک لڑکا اور لڑکی کیسے زندگی گزارے، یہ سمجھانے کے لیے، خامند اور بیوی کیسے زندگی گزاریں یہ سمجھانے کے لیے میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اور اپنی عرب کی معاشرت کو توڑ کر اپنی معاشرت ان پر نافذ فرمائی اور اپنی خوبصورت زندگی ان تک پہنچائی۔ عرب میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اب بھی کوئی خاص عزت کوئی نہیں ہے، تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہل، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ وما انا خیر لأہلی، اور تم سب میں میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، تنہا نہیں بیٹھے ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ سبحان اللہ، کیا زندگی سمجھائی ہے میرے نبی نے۔ بھائیو کچھ سیرت پڑھا کرو اللہ کے واسطے، صرف اخبار دے مگر ہی نہ لگے رہا کرو، میرے نبی کی زندگی کچھ پڑھا کرو، صحابہ کی زندگی پڑھا کرو، صحابیات کی زندگی پڑھا کرو۔ میرے نبی سے مسجد میں الگ نہیں، اکیلے نہیں، مسجد میں لوگوں کے سامنے ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ ہمارے ماحول میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ اس سے ویلے انہا فتوہ لا بے ران مرید آ گیا نہیں آئے ویکھو بھائی زان مرید آ گیا جے۔ جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی تھی اسی کو سب سے زیادہ ذلیل کرتے ہیں۔ دیکھو سب سے اہم رشتہ، میری بات غور سے سننا چونکہ ہمارا معاشرہ اس کو شاید ہضم نہ کر سکے تو آپ بھی نہیں کر سکیں گے، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، لیکن سب سے بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ اللہ نے پہلا رشتہ جو دھرتی پہ قائم کیا وہ ایز اے ماں باپ نہیں، ایز اے خامد اور بیوی۔ آدم کو خامد بنایا، حوا کو بیوی بنایا، پھر انہی کو ماں باپ بنایا، انہی کو دادا دادی بنایا، انہی کو نانا نانی بنایا، انہی کو ساس اور سسر بنایا۔ سارے رشتے خامد اور بیوی سے جنم لیتے ہیں، آگے یہی 2 رشتے روپ بدلتے ہیں۔ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے بنیادی ہے، سب سے اہم ہے، سب سے بڑا ہے، اور سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے۔ پہلا رشتہ بھی خامد اور بیوی کا قائم ہوا، اور دنیا میں بھی آخری رشتہ خامد بیوی رہ جاتا ہے۔ پتران دی شادی ہو گئی، دیاں دی بھی شادی ہو گئی، بڈھا بڈھی کلے بیٹھے۔ ہمارے دیس کی کہانی کیا، میرے گھر کی کہانی۔ میں تبلیغ میں، میرا چھوٹا بھائی لاہور میں، بہنیں اپنے گھر، ماں پیو کلے بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں، اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر باپ فوت ہو گئے تو ہم نے منتیں کر لیں اپنی ماں کی کہ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، میرا بھائی لاہور میں ہوتا ہے، کہ ساڑھے کو لا جاؤ نہ پتر، میں توڑے پیو دی جا نہیں چھڑنی۔ نہیں آئے ہمارے پاس، تنہا زندگی گزار دی۔ ہم تو آئے مہمانوں کی طرح آئے اور چلے گئے، تنہا زندگی گزار دی۔ تو پہلا رشتہ خامد اور بیوی، آدم اور حوا۔ پھر دنیا میں بھی اگر زندگی ہے، پہلے مر جاؤں تو الگ بات ہے، اگر زندگی ہے تو پھر آخری رشتہ خامد اور بیوی، اور جنت میں جا کے ہمیشہ کا رشتہ خامد اور بیوی۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ